میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکوٰۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، اس لیے یہاں کے حاضرین مدنی چینل کے جملہ ناظرین ادب و شوق کے ساتھ سلسلے میں شرکت فرمائیے۔ آج کے سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ فرأى الناس كأنهم يكتثرون، قال اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاضم اللذات لشغلکم عما ارا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے۔ غالباً یہاں جس نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد نماز جنازہ ہے۔ سرکار کسی کا جنازہ ادا کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کا انداز اس طرح کا ہے گویا وہ ہنس رہے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، اگر تم لذتیں ختم کرنے والی موت کا ذکر زیادہ کیا کرو تو وہ تم کو اس سے روک دے گی
جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ جس انداز میں تمہارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اگر تم لذتیں ختم کر دینے والی موت کا ذکر کرو تو یوں اس انداز میں تمہارے چہرے پر ہنسی کبھی نہ آئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا لذتیں ختم کر دینے والی موت کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تُكُلِّمَ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، قبر پر کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن قبر یہ اعلان نہ کرتی ہے، قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ انا بیت الغربہ، میں مسافری کا گھر ہوں۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارکہ کے اگلے کلمات کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہاں غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے کچھ غلاموں کو ملاحظہ فرمایا جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، گویا چہرے پر ہنسی کے اثرات ہیں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرے تو وہ اس حالت پر نہیں ہوگا جس حالت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ میرے غلام موت کو یاد رکھیں، موت کی طرف توجہ رکھیں اور اپنی زندگی اس انداز میں گزاریں کہ انہیں آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ ارشاد فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ یہ روز سورج چڑھتا ہے، رات آتی ہے تو چاند نکل آتا ہے، دن ہوتا ہے تو سورج نکل آتا ہے۔ بندہ اسی چکر میں گم رہتا ہے نا، دن چڑھ گیا شام ہو گئی، دن چڑھ گیا شام ہو گئی، دن ہو گیا اب فلاں ہفتہ شروع ہو گیا، اب مہینہ شروع ہو گیا، بس وہ اسی چکر میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، یعنی یہ روزانہ چڑھنے والا سورج، یہ روزانہ ڈھلنے والی شام تجھے موت سے قریب کرتی چلی جا رہی، ہر لمحہ تو موت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جو ہو سکے کر لے، جو نیک اعمال کرنا چاہتا ہے کر لے، نیکی کا جو ذخیرہ جمع کرنا چاہتا ہے کر لے، جو ساز و سامان اپنی آخرت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اندھیرا پاک آتا ہے، جب وہ قبر آ جائے گی، قبر کا اندھیرا ہوگا اور اس اندھیرے کے حوالے تجھے کر دیا جائے گا۔ یہ جس اجالے کو لے کر تو بیٹھا ہوا ہے نا، بعض اوقات یہ جملہ بولا جاتا ہے، جناب میرا مستقبل کیا، اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، جس مستقبل کو روشن کرنے کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ مستقبل ہے کتنا؟ یہ وہ مستقبل ہے کہ جس کے ایک لمحے کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے۔ موت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ ہاں تو اس کا وقت مقرر ہے۔ میں اپنی موت کے بارے میں نہیں جانتا، آپ اپنی موت کے بارے میں نہیں جانتے۔ کہا یہی جاتا ہے جو سانس اندر لیا باہر نکلے گا کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، جو سانس باہر نکال دیا دوبارہ لینا نصیب ہوگا یا نہیں کچھ خبر نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یک دم موت کا فرشتہ آئے گا اور اچھا خاصا چلتا پھرتا نوجوان موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ کتنے ہماری نگاہوں کے سامنے اس طرح کے آئے کہ جن کی صحت کو دیکھ کر لوگ رش کیا کرتے تھے، جن کو اپنی جوانی پر بڑا ناز تھا، جن کی پہلوانی کا طوطی بولتا تھا،
لیکن کہاں گئے آج وہ پہلوان کہ جن کا نام سن کر لوگ کانپتے تھے، جن کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ گلی میں نکل آئے تو لوگ آگے پیچھے ہو جائیں، جن کو عطا دے کر راستہ چھوڑ دیا جائے، آج وہ بڑے بڑے کہاں گئے؟ ان کا نام لینے والا بھی آج دنیا میں کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پر جا کر دیکھا جائے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پر کتے بیٹھے نظر آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت اقدس میں ہی حاضری دی جائے، آپ فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی۔ اور سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے اس انداز میں بھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ صبح صبح کا وقت آتا ہے نا، تو عام طور پر صبح صبح باغ میں جا کر پھول توڑے جاتے ہیں، پھول توڑنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ بازار میں آنے والے پھول یہ رات کے اوقات میں توڑے جاتے ہوں گے۔ پھول توڑنے والا عام طور پر کلیوں کو نہیں توڑتا، جو پھول پورے جوبن پر کھل چکا ہوتا ہے اسے توڑا جاتا ہے، جو بالکل پوری طرح کھل چکا ہو اسے توڑ لیا جاتا ہے۔ تو کسی سمجھانے والے نے اس انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا، یعنی سمجھنے والے، غور کرنے والے، وہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ درس حاصل کرتے ہیں، ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سبق لے لیتے ہیں۔ سورج ڈوب رہا ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے سبق حاصل کرنے والوں نے سبق حاصل کیا۔ جب یہ سورج طلوع ہوا تھا اس وقت بالکل مدھم سی روشنی تھی، آہستہ آہستہ یہ بلند ہوا، بلند ہوتے 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 یہ اتنا بلند ہوا کہ اس کی طرف دیکھنا طاقت انسانی سے باہر ہو گیا۔ اتنی بلندی پر جانے والا سورج اب وہ بھی فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے، غروب ہونے والا ہے۔ اے انسان، جب تو پیدا ہوا تھا چھوٹا سا بچہ تھا، آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، بچپن، لڑکپن، یہ سارے راستے عبور کرتے 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 تو نے جوانی کی بلندی کو جا چھوا، اور جوانی کی بلندی کو چھونے کے بعد اب جس طرح یہ آسمان کا سورج اتنی بلندی پہ گیا اور غروب کی طرف آیا نا، ایسے ہی تیری زندگی کا سورج بھی غروب کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو بھی دیکھ کر لوگوں نے درس عبرت حاصل کیا۔ پھول توڑے جاتے ہیں، وہی پھول توڑا جاتا ہے جو پوری طرح کھل چکا ہو۔ تو سمجھانے والے نے، سبق بیان کرنے والے نے اس انداز میں بیان کیا، کلیاں من میں سوچت ہیں جب کلی کوئی کملاوت ہے، جو دن ان پر بیت گیا وہ کل ہم پر بھی آوت ہے۔ گویا کلیاں بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہیں، کل یہ بھی تو کلی تھی، یہ پھول کھلا، آج توڑ دیا گیا۔ اسی انداز میں جو وقت ان پر آیا، کل یہی وقت ہم پہ بھی آنے والا ہے۔ مالی آیا باغ میں اور کلیاں کریں پکار، کھلی کھلی سب توڑ لو کل ہماری ہے بار۔ یعنی جتنی کھل چکی ہیں نا یہ ساری توڑ لو، کل ہماری باری آنے والی۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد گویا زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو دفنا کے آ گئے اسی نے مرنا تھا، اس کے بعد ہم پھر اسی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا ذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اب قرآن پاک کی آیات طیبات کی طرف آئیے، ہمارے رب عز و جل نے موت کا ذکر کتنے مقامات پر کیا، کس کس انداز میں اس کا بیان کیا گیا۔ ان میں سے 2-3 آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مشہور آیت کریمہ، عام طور پر کئی جگہوں پر یہ انداز ہوتا ہے کہ جب کسی کے انتقال کا اعلان کیا جاتا ہے تو انتقال کے اعلان سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اس حصے کو عام طور پر تلاوت کیا جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عام طور پر یہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مزید آگے بڑھیے، ہمارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ میرے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، یہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ بلکہ قرآن نے یہاں تک ذکر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی جا کر چھپا لو نا تو یہ موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی۔
موت سے فرار ہو جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. جتنے مرضی پہرے کھڑے کر لیے جائیں، جتنے مرضی گارڈ کھڑے کر لیے جائیں، جتنے مرضی انتظامات کر لیے جائیں، جو جی چاہتا ہے کر لیا جائے، لیکن موت آ کر رہے گی. دنیا میں ایک گمراہ فرقہ ہوا کہ جن کا نظریہ اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے. آسمان بلند ہو گیا، زمین نیچے آ گئی، پہاڑ اونچے ہو گئے، دریا بہ نکلے، درخت اگ گئے، کسی پر پھل لگ گئے، کسی پر پھول لگ گئے. یہ سارے کا سارا ایسے ہی ہے. اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. بس وہ سورج روز نکلتا ہے، روز ڈوب جاتا ہے، چاند روز نکلتا ہے، روز ڈوب جاتا ہے. یہ سارے کا سارا نظام خود ہی ہے، اس کو بنانے والا چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے. عام طور پر یہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، اور ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے گا. اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات کا انکار کر بیٹھے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ موت کا انکار کرنے کی ہمت ان میں بھی نہیں ہے. آپ روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ بتائیے کہ جس کا کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے نہ گیا ہو. کوئی ایسا ملک بتائیے جہاں موت نہ آتی ہو. کوئی ایسی جگہ بتائیے کہ جس جگہ والے مرتے نہ ہو. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار. قبر کیا پکارتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. قبر کہتی ہے میں مسافری کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار. اللہ تعالی ہمیں قبر کی وحشتوں سے بچائے، نور مصطفیٰ سے ہماری قبروں کو منور فرمائے. رب کریم عافیتیں ہمارا مقدر فرمائے. یہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں آنے والوں کے کچھ احوال کا بیان کر دیا. قبر میں آنے والا دو حالتوں پر ہوتا ہے. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، جب بندہ مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے، ایمان والا اپنی قبر میں پہنچتا ہے، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا. ایمان والا قبر میں آتا ہے تو قبر یہ اسے پکار کر کہتی ہے، مرحبا، خوش آمدید، تیرا آنا باعث ببرکت ہو، تیرا آنا مبارک ہو. قبر گویا اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے نا، اور قبر اس کی آمد پر مرحبا کہہ رہی ہوتی ہے. پھر ارشاد فرمایا، قبر یہ کہتی ہے، اما ان کنتا لاحب من یمشی علی ظہری، میری پیٹھ پر جتنے بھی چلنے والے تھے نا، ان میں میرا سب سے زیادہ پسندیدہ تو ہے. میرے اوپر چلنے والوں میں سے مجھے جن سے پیار تھا ان میں سے تو ہے. انی فاذ ولیتک الیوم، آج مجھے تیرا والی بنا دیا گیا، تیرا معاملہ میرے سپرد کر دیا گیا. زمین پر سجدہ ریزی کرنے والا، اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت میں وقت صرف کرنے والا، دین سیکھنے سکھانے والا، اطاعت و فرما برداری کی طرف قدم بڑھانے والا، شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے والا، قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنے والا کہ میرا رب اس معاملے میں مجھے کیا کہتا ہے، میری شریعت اس بارے میں مجھے کیا فرماتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس معاملے میں میری کیا رہنمائی کرتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز کرنے والا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھنے والا، محبت رسول سے اپنے سینے کو منور کرنے والا. جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے آنے پر مرحبا پکارتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو. زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ میرا پسندیدہ تو تھا، آج تیرا معاملہ میرے سپرد کر دیا گیا. دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہوں، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہوں. یہ کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِ، قبر اس کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی. تو اللہ کی مان کر زندگی بسر کرتا رہا،
شریعت کے احکامات پہ عمل کرتا رہا، تو نے میرے اوپر رہ کر میرے اندر آنے کی تیاری کی، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اور ایسے آدمی کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ جو معاملہ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس کا ذکر سرکار نے فرمایا، اللہ کرے کہ جب ہم قبر میں جائیں نا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو۔ قبر کھل جائے گی، حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، اور پھر جنت کی ایک کھڑکی اس کے اندر کھول دی جائے گی۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ، جب کو فاسق و فاجر اور کافر بندہ قبر میں آتا ہے، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا، قبر اس کے اپنے اندر آنے پر یہ پکارتی ہے، تیرا آنا کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مرحبا نہیں۔ گویا یہ کہہ رہی ہے تجھے اتنا بھی خیال نہیں آیا، جس نے تجھے پالا تو اسی کی نافرمانی میں زندگی بسر کر کے آ گیا، جس رب نے تجھے دنیا میں بھیجا تو اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، جس رب نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو اسی کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہا، تو نے اس کے ساتھ دوسروں کو خدا بنا لیا۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، تیری پیشانی کبھی اس کے سامنے نہیں جھکی، تو اس کی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوا، تو اس کی بندگی بجا لانے کی طرف نہیں آیا۔ جس رب نے تجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، تجھے اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اس رب کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ آج غور کیجئے گناہ کتنا بام عروج پر ہے، فحاشی، عریانی، بدکاری، بد کرداری، بے حیائی، بد زبانی، طرح طرح کے گناہ۔ آج اپنے گردوں پیش ہونے والے گناہوں کا جائزہ لیا جائے نا، کس کس انداز میں اپنے رب کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوتی، خوشی کا موقع ملے تو نافرمانیاں، اور اس موقع پر تو یہ کہا جاتا ہے جناب اتنے عرصے بعد خوشی آئی ہے، کیا کریں اتنا تو چلتا ہی ہے نا۔ جب وہاں یہ کہہ کر نافرمانیاں کی، اور جب کوئی مصیبت کا مرحلہ آیا تو وہاں یہ کہہ کر نافرمانیاں کیا کریں جناب، ہمارا رب بھی ہمیں نہیں دیکھتا، ہمارا رب بھی ہماری نہیں سنتا، اس انداز کے جملے۔ نعمت ملی تو بھی ناشکری کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو بھی شکوہ و شکایت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے، طرح طرح کے گناہوں کا صدور۔ اگر ان گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا تو سنیے کیا ہوگا۔ جب یہ بندہ قبر میں آتا ہے، قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا کوئی مبارک نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے تجھے خوش آمدید کہا جائے۔ پھر کہا جاتا ہے زمین پر چلنے والے، میری پیٹھ پر چلنے والے جتنے بھی افراد تھے، ان افراد میں مجھے سب سے زیادہ برا تو لگتا تھا۔ تیرے رب نے اتنی نعمتیں تجھے دیں اور تجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا، تیرے رب نے اتنا زیادہ تجھے نوازا، تجھے کبھی بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے کی طرف آؤں، ایمان قبول کرنے کی طرف آؤں، اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں جگا دوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں۔ جس رب نے زندگی دی، اس رب نے زندگی دینے کا کوئی مقصد بھی تو ذکر کیا نا۔ ایک بالکل سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی کو پانی کی طلب ہو اور کسی سے پانی مانگا جائے، جس سے پانی طلب کیا نا، یہ پانی پلانے کے لیے تھوک دان میں پانی لے کر آ جائے۔ تھوک دان ایک برتن ہے جس میں تھوکا جاتا ہے، بلغم ڈالی جاتی ہے، یا اس انداز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی طلب کیا، وہ اس میں پانی لے کر آ گیا۔ کوئی بھی نفیس طبیعت والا آدمی اس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ شرعی طور پر اگر دیکھیں گے تو تھوک دان میں پانی پینا، تھوک دان پاک ہے۔ اگر کسی نے اس میں تھوک دیا ہو، تھوک میں نجاست نہیں ہے تو تھوک بھی پاک ہے۔ طبیعت میں اعلان نہیں کرتی۔ آپ تھوکنے کے لیے برتن لائیں، تھوکنے کے لیے برتن طلب کریں، جس سے برتن طلب کیا وہ آپ کو تھوکنے کے لیے گلاس یا پیالہ جس میں پیا جاتا ہے وہ لا کر سامنے رکھ دے۔ تھوکنے کے لیے برتن طلب کیا، وہ گلاس یا پیالہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ گلاس یا پیالہ وہ ہے جو عام طور پر اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا، آپ کی طبیعت کا میلان اس طرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فوراً زبان پر یہ جملہ آئے گا یہ چیز اس کام کے لیے نہیں بنے۔ اچھا، تھوک دان کو بنایا کس نے؟ انسان نے۔
گلاس اور پیالے کو بنایا کس نے؟ انسان نے. یہ برتن اس کام کے لیے, یہ برتن اس کام کے لیے, یہ کس نے بتایا؟ اسی بنانے والے انسان نے. یہ اس کام کے لیے بنایا, یہ اس کام کے لیے بنایا. انسان کی بنی ہوئی چیزوں کا تو ہم اتنا خیال کریں, اس نے یہ چیز اس کام کے لیے نہیں بنائی, یہ چیز اس مقصد کے لیے نہیں بنی. تو کیا تمہیں بنانے والے نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ کیا تمہیں بنانے والے نے تمہیں ایسے ہی بنا دیا ہے کہ جاؤ کھاؤ پیو موج مستی کرو اور واپس آ جاؤ؟ کیا صرف اس مقصد کے لیے دنیا میں آئے؟ قرآن پاک کی 2 آیات کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک آیت کریمہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں, ایک آیت کریمہ میں یہ بات ذکر فرمائی, اور دوسرے مقام پر ہمارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں اتنا خیال رکھیں, یہ چیز اس کام کے لیے نہیں بنی, یہ چیز اس کام کے لیے بنی, تو ہمیں بنانے والے نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہم اس کی طرف توجہ کیوں نہ کریں؟ قبر اسے کہتی ہے مجھ پر چلنے والے جتنے بھی تھے ان سب میں سب سے زیادہ برا مجھے تو لگتا تھا, اس لیے کہ تو نے مقصد حیات کی طرف توجہ ہی نہیں دی. تجھے بنانے والے نے کس کام کے لیے تجھے بنایا, کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا, تو نے اس چیز کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں کی. یہ کہنے کے بعد قبر اسے کہتی ہے فَسَتَرَا صَنِيعِي بِكَ, اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی. یہ کہنے کے بعد فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ, قبر تنگ ہونا شروع ہوتی ہے, حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُ, اتنی تنگ ہوتی ہے, اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی. سرکار نے بھی اسی انداز میں کر کے دکھایا, ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں یوں اندر داخل کیا اور سرکار نے یہ انداز اختیار کر کے سمجھایا کہ اس انداز میں اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. قال وَيُقْبَضُ لَهُ 70 تنین, ارشاد فرمایا اس پر 70 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں, اور یہ 70 زہریلے سانپ اس انداز کے ہوں گے لو ان واحدا منہا نفخ فی الارض ما انبتت شیئا, کہ اگر ان سانپوں میں سے ایک سانپ بھی, یہ 70 سانپ جو اس نافرمان پر مسلط کیے جا رہے ہیں, ان سانپوں میں سے ایک سانپ بھی اگر دنیا میں پھونک مار دے نا تو صبح قیامت تک یہ زمین کوئی شے نہ اگا سکے. اس قدر زہریلا ڈنک ہوگا اس سانپ کا. اور یہ کتنا نافرمان ہے کہ اس پر ایک نہیں 70 سانپ مسلط کر دیے گئے. ایک سانپ دنیا میں پھونک مارے قیامت تک کوئی چیز نہ ہوگے, تو جس بد نصیب پر یہ 70 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے اس کی حالت کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَنْسَنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يَقْضِيَ بِهِ إِلَى الْحِسَابِ, یہ سانپ اسے نوچتے رہیں گے, کاٹتے رہیں گے, ڈنک مارتے رہیں گے یہاں تک کہ حساب کا وقت آ جائے, قیامت کا دن آ جائے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار ارشاد فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اللہ تعالی ہم پر اپنا لطف و کرم فرمائے, اور پہلے جس مردے کے احوال بیان کیے گئے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. نیکوں کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے, متقی لوگوں کا صدقہ رب کریم ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت عطا فرمائے, ہدایت پر استقامت عطا فرمائے, ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے ہم سب کو حصہ کثیر نصیب فرمائے. رب کریم ہمیں اپنی نافرمانی سے, نافرمانوں سے, بے ادبی سے, بے ادبوں سے, بے ادبوں کے سائے سے ہمیں بھی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے. رب کریم اسلام و سنیت پر زندہ رکھے, ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے. کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت
ہم سب کا مقدر بنے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی ایک پاکیزہ دعا پر اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان